مسیح کی محبت میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کا نہایت ممنون ہوں کہ آپ نے بہت شوق کے ساتھ ان ایپیسوڈز کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہے جن کا نام یشوع الیاس ہے، اور ہم ان کی زندگی سے کچھ ایسے اسباق کو سیکھیں گے تاکہ آپ باعث برکت ہو سکیں۔ تو ہم اس ویڈیو کو اور اس بات چیت کو دیکھتے ہیں۔ یشوع بھائی، خداوند نے آپ کو توفیق بخشی کہ آپ OM جائیں اور آپ وہاں پر جا کر انٹرنیشنل سپورٹس لیڈرشپ ٹریننگ حاصل کر سکیں۔ تو یہ جتنے بھی تجربات تھے، ان کا آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ جی، خداوند کا شکر ہو کہ روسیہ بھائی آپ کا بھی شکر ہو کہ آپ نے مجھے اپنے یوٹیوب چینل میں بولنے کا موقع دیا۔ تو یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ جب میں OM میں 2012 کی بات ہے، جب میں OM میں گیا تو کوئی نہیں تھا پتہ کہ کیسا ہوگا، ایک نیا ایکسپیرینس تھا میرے لیے۔ اور میں تو کہوں گا کہ دعائیں تھیں بڑوں کی، سب پیار کرنے والوں کی دعائیں تھیں کہ میں وہاں پہ جاؤں، سیکھوں خدا کے بارے میں، کہ خدا کی محبت کو جانوں۔ اور واقعی میں نے وہاں پہ خدا کی محبت کو جانا، خدا کو قریب سے دیکھا، لوگوں کے بیچ میں لوگوں کی محبت کو دیکھ کے، OM کے جس طرح وہ کام کرتے تھے اپنے بھائیوں میں، ان کی گروتھ کے لیے۔ تو واقعی میں نے خدا کی پریزنس کو OM میں محسوس کیا، اور میرے لیے وہ ایک بابرکت مہینے تھے۔ 4 مہینے میں وہاں پہ رہا ہوں۔ 3 مہینے میں نے وہاں پہ ٹیم کے ساتھ میں نے کام کیا، اور مہینہ ہماری تھی انٹرنیشنل سپورٹس لیڈرشپ ٹریننگ، مہینہ میں نے وہاں پہ ادھر کام کیا۔ 2012 کی یہ میں بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ ٹیم ورک سے میں نے بڑا کچھ سیکھا، اور پھر ISLT میں گیا، وہاں پہ بھی میں نے کافی ایکسپیرینس تھے۔ خداوند نے مجھے وہاں پہ بھائیوں میں سب میں بہت عزت بخشی، کے ایک بھائی آیا ہے گجرات سے۔ تو ایک نیا میں کہہ سکتا ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک سیلف مطلب کہ میں خود سارا کچھ کرنے کی کیونکہ بندہ جب باہر جاتا ہے تو ایک اپنے پہ اس کا فوکس رہتا ہے کہ اس نے کسی پہ گھر والوں پہ نہیں رہنا کہ جی یہ گھر میں یہ بنائیں گے یا وہ کپڑے دھوئیں گے، بلکہ خود ہی آپ کو ایک بڑا ایک میرے لیے خداوند نے استعمال کیا۔ اور واقعی میں ابھی بھی ان دنوں کو میں یاد کرتا ہوں، اور واقعی میں میرے لیے بہت ہی بابرکت دن تھے۔ تو یشوع بھائی، آپ کی باتوں میں سے جو ایک بات ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے ہے، وہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں۔ جی جی۔ اس کے علاوہ یشوع بھائی، خداوند نے آپ کو موقع دیا، یہ فضل دیا کہ آپ تھائی لینڈ میں جا کر، یعنی پاکستان سے باہر جا کر، آپ ایک ڈسائپلشپ جو ایک ٹریننگ کورس ہے یہ بھی آپ کر سکیں۔ تو ایک مختلف ملک میں آپ کے لیے یہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح آپ نے کہا ہے کہ میں نے YWAM یوتھ ود اے مشن ایک بہت بڑی ایک تنظیم ہے، وہاں پہ خداوند نے مجھے جانے کا موقع دیا۔ 2015 میں وہاں پر یوتھ ود اے مشن ٹریننگ تھی میری، اور وہاں پر میں نے ایک پاکستانی ہوتے ہوئے پہلا پاکستانی تھا جو ایک یوتھ ود اے مشن میں جا کے وہاں پہ کام میں کر رہا تھا۔ لیکن میں یہاں پہ اپنے فادر کو بہت بڑا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے، تعلیمی لیول پر بھی، اسپرچول لیول پہ بھی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے شروع سے ہی سپورٹ کیا ہے۔ اور واقعی میں انہوں نے بہت ہی مجھے کہا کہ نہیں تم جاؤ وہاں پہ سیکھو، ایز اے مشنری کام کرو وہاں پہ۔ اور خداوند نے وہاں پر بہت سے مجھے میں قریب سے میں نے معجزات کو وہاں پہ دیکھا، اور بہت سے لوگ بت پرستی سے وہاں پہ خداوند کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب کے ذریعہ سے یا کوئی ہم نے کسی اور اپنے پاسٹ کرسچن بندے کی وجہ سے ہم نے
खुदावंद को जाना और खुदावंद के पैगाम को पहचाना, और हम एक तसल्ली में है हमारा दिल। तो खुदावंद ने वहाँ पर एक ऐसी शागिर्दियत का कोर्स था, और खुदावंद ने मुझे वहाँ पे रहते हुए काफ़ी मुझे सिखाया कि कैसे मैं खुदावंद में आगे बढ़ सकता हूँ। और शागिर्दियत पे उनका ज़्यादा फोकस था कि कैसे हम एक जो है ना, एक कह लें कि ग्रुप बन के हम कैसे खुदावंद के बारे में सीख सकते हैं। विश्वा भाई, आपने बहुत ही अच्छी बातें आज हमारे साथ की हैं कि कैसे आपने बताया कि एक टीम वर्क आपने सीखा। एक गोल के लिए जब हम सब मिलकर जमा हो जाते हैं तो हम उसे होते हुए देखते हैं। जी जी। तो मैं चाहूँगा ये जो सा लास्ट हमारा कह लें कि सवाल है वो यही है कि आप जो हमारे साइमीन हैं इन्हें कुछ छोटा सा पैगाम दें ताकि लोग जो सुने वो तसल्ली को और हौसले को हासिल कर सकें। यही पैगाम है कि एक जो आयत जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इसने मुझे भी बहुत हौसला दिया बहुत सालों से, कि मैं रोमियो 8 बाब उसकी पहली आयत है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। इस आयत से मैं ये एक सवाल मेरे ज़िंदगी में उठा कि क्या मैं वाकई में यीशु मसीह में हूँ। और काफ़ी सालों से मैंने इस सवाल को तलाश भी किया कि मैं मसीह में मैं कैसे आ सकता हूँ। क्या मैं अपनी सोच को, अपने कामों को, अपनी जो माशरा है इससे अपनी दूर रहूँ तो क्या मैं मसीह में आ सकता हूँ। बल्कि मैंने सवाल ढूंढा इसको, लेकिन जब इसका मुझे जवाब मिला तो मैंने बहुत बरकत पर। उसका जवाब ये था कि यीशु मसीह पर ईमान, यीशु मसीह पर हम इसलिए मैं यीशु मसीह में आ सकता हूँ। किस तरह कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और जब वो मुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो जब हम इस बात पर हमारा फोकस हो जाता है कि यीशु मसीह मेरे लिए आए और इस दुनिया के लिए वो एक कफ़ारा बनकर आए, और एक उन्होंने एक जिस्मानी सूरत को इख्तियार कर लिया और इस दुनिया में आकर उन्होंने मेरे लिए मार खाई। और जब मेरा इस बात पर ईमान होगा कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया पर आए और मेरे लिए उन्होंने सब कुछ सहा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, इस पर अगर मेरा ईमान होगा तो मैं मसीह यीशु में हूँ। और इस बात की वजह से कि मुझ पर सज़ा का हुक्म नहीं। यीशु मसीह में रहकर भी हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमारा क्या है कि हमारा ईमान यीशु मसीह पर होना चाहिए, और हम इल्ज़ाम किसी पर नहीं करना चाहते, और ना हमें जज करने की खुदावन ने सलाहियत दी है, बल्कि जज सिर्फ खुदा कर सकता है, और खुदा ही है जो दूसरों को सज़ा दे सकता है, ना हम किसी को सज़ा दे सकते हैं। और मैं आपका यही शेयर करना चाहता हूँ। विश्वा भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला है, और ये जितनी भी बातें आपने कही हैं ये हमारे लिए एक हौसले का बाइस बनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें आपके लिए भी बाइस से बरकत होंगी। और आप हमें कमेंट्स में और मैसेजेस के ज़रिए से बता सकते हैं कि कौन सी बात ने आपको ज़्यादा हौसला दिया है या आपके लिए तसल्ली का बाइस बनी है। और मैं यही आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद का फजल हमेशा आपके साथ रहे। आमीन।